حضرت آج کا جو ہمارا سوال ہے کہ کتے کے چھونے کے بعد یا گٹر وغیرہ میں پیر چلے جانے کے بعد یا گٹر کے کچھ چھینٹے وغیرہ کپڑوں یا بدن پر آ جانے کے بعد کیا کوئی مسلمان ناپاک ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دو سوالات کیے ہیں، ان میں سے پہلا سوال تو یہ کہ اگر کتا چھو جائے تو کیا کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ مختصراً سماعت کر لیں کہ کتا چاہے سوکھا ہو یا گیلا ہو، کوئی انسان کتے کے چھو جانے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کہ اگر کتا گیلا ہو اور انسان کے بدن یا کپڑے سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، تو ایسی صورت میں جتنے حصے پر ٹچ ہوا ہے بس اتنے حصے کو دھو لینا کافی ہے۔ انسان کو نہ تو غسل کرنا ضروری ہے اور نہ ہی پورے کپڑے کا دھونا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ گٹر کا پانی کیا ناپاک ہوتا ہے؟ تو گٹر کا پانی ناپاک یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس میں بھی نجاست اتنی زیادہ آپ کو یقین ہے کہ اس میں نجاست ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اتنے حصے کا دھونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں سے راستے میں جا رہے تھے اور راستے میں چلتے ہوئے آپ کو گٹر کا پانی ملا، آپ کے پیروں کی پنڈلی تک پانی وہ گٹر کا لگا۔ اب آپ کو یقین یہ ہے کہ اس میں نجاست ملی ہوئی ہوگی، تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ جتنے حصے پر وہ گٹر کا پانی لگا ہے بس اتنے حصے کو دھو لیا جائے، وہ کپڑا پورا پاک ہو جائے گا۔ پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انسان کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی نہانے کی حاجت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گٹر کے پانی میں سے چل کر کے آئے ہیں تو ہمارا پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہی خیال کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گٹر کے پانی میں سے اس کو چلنا پڑا اور وہ چل کر کے آیا تو وہ انسان ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ صرف جتنے پر پانی لگا ہے گٹر کا اتنے کو دھو لیا جائے، یہ دھو لینا کافی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔